پہنچتی ہے، افواہ پہنچتی ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، تو ایک 90 سالہ عورت ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے ٹیکے ہوئے جا رہی ہے، مدینے سے باہر نکلتی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اپا صبر کرنا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ ماں نہ روتی ہے، نہ چلاتی ہے، نہ آہیں بھرتی ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، بیٹا اتنا تو بتا محمد مصطفیٰ کیسے؟ بیٹا گیا تو گیا، مجھے بیٹے کی فکر نہیں، مجھے فکر ہے تو محمد مصطفیٰ کی فکر ہے۔ یہ تو بتلا کہ ہمارے استاذ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں، ہمارے شیخ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ابا مجھے تو نہیں معلوم، افواہ اٹھی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ وہ عورت رکتی نہیں، وہ آگے بڑھتی جاتی ہے، ایک اور صحابی مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا صبر کرنا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ اس حال میں بھی راضی ہوں، بیٹا یہ تو بتا محمد مصطفیٰ کیسے ہیں؟ ارے محمد مصطفیٰ کی جوتی پر ہزاروں بھائیوں کو قربان میں کرنے کے لیے تیار، بتا تو صحیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ انہوں نے بلا علمی کا اظہار کیا کہ معلوم نہیں، تو آگے بڑھی تو سامنے پہنچی تو کسی نے آ کر خبر دی کہ ماں صبر کرنا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ کہا آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اٹھا کر دیکھ کر کہا کہ اللہ اس حال میں بھی راضی ہوں، اے آنے والے اتنا تو بتلا دے، شوہر قربان ہوتا ہے تو قربان ہو جائے، بیٹا کٹتا ہے تو کٹ جائے، بھائی لٹتا ہے تو لٹ جائے، سب کچھ غم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اتنا بتا دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، زخم لگے ہیں، آپ کی رخسار زخمی ہے، آپ کا ماتھا زخمی ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ وہ عورت احد کے پہاڑ پہ ڈنڈا ٹیکتی ہوئی چڑھ رہی ہے کہ اور آپ آنکھیں بند کر کے چل رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی آنکھیں بند کر کے کیوں چل رہی ہو؟ آنکھیں کھول کے چل تو صحیح۔ کہا منت مانی ہے، جب تک محمد مصطفیٰ کا دیدار نہیں کروں گی تب تک آنکھ نہیں کھولوں گی، تب تک نہ شوہر کی لاش کو دیکھوں گی، نہ بیٹے کے ٹکڑوں کو دیکھوں گی، نہ بھائی کی لاش کو دیکھوں گی، کسی کو نہیں دیکھوں گی۔ آنکھ کھلے گی تو محمد مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہوگا، اسی وقت آنکھ کھلے گی۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر میں انتہا قربانیاں دی تھی۔ انہی کی قربانیوں کے بعد یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ نماز، یہ کلمہ، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج ہم تک پہنچا ہے، اور ہم نے انہی کی تاریخ کو بھلا دیا۔ ہم فراموش کر بیٹھے، ہم تو کھیلنے اور کھانے اور کودنے میں مصروف ہو گئے، ہماری زندگی تو بس ایک جانور کی طرح گزر رہی ہے۔ ہمیں نہ نبی کی سیرت کا پتہ، ہمیں نہ صحابہ کی سیرت کا پتہ، نہ صحابیات کی زندگیوں کا پتہ، ہمیں کسی کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ آج تو ہماری زندگیوں پہ گلی کے کتے بھی ترس کھاتے ہوں گے، ان کی زندگیاں بھی خدا کے ذکر میں گزر رہی ہے، ان کی زندگیاں بھی خدا کی یاد میں کٹ رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ دنیا اور دنیا ہی کی تسبیح لگا رہے ہیں۔